بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پیاس ایم ایس فیلوشپ کے انٹرویو پریپریشن کے لیے لیکچر سیریز بنا رہے ہیں، اور اس میں آلریڈی میں جنرل انٹرویو کے حوالے سے ایک بریف ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ فزکس والوں کے لیے میں الگ سے ویڈیوز بنا رہا ہوں جس میں سبجیکٹ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس میں 2-3 لیکچرز آلموسٹ اس کے بھی ہو چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو پہلے جنرل جو انٹرویو کے اوپر ویڈیو بنائی ہے وہ تھوڑی بریف ہے، شارٹ ہے، تو آپ تھوڑا اس کو زیادہ ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر اپنے جو فیلوز ہیں میرے ساتھ یہاں پہ، ان سے میں نے ڈسکشن کی ہے، کافی ان کے ساتھ پوائنٹس وغیرہ شیئر کیے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ مل کے ایک آپ لوگوں کے لیے ڈیٹیلڈ ایک پیکج بنایا ہے، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ڈفرینٹ ڈائمینشنز جو ہیں اس کے اوپر کام کریں، اور ڈفرینٹ ڈائمینشنز آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کویسچنز وہ لوگ پوچھتے ہیں۔ اس میں یہ بہت کہہ لیں کہ محنت کے بعد یہ جو ہے لیکچر تیار کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ ان کا ٹائم ہے، ان کی سنسیئر ایڈوائس ہے اس میں، تو امید کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ لیکچر جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو پیٹرن ہے، یعنی ڈسکشن کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں جو ہے وہ ڈائمینشنز کی بات کروں گا کہ کس ڈائمینشن سے انہوں نے کویسچن جو ہے وہ پوچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے جو آنسرز ہیں وہ آپ لوگوں کے خود کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو بیسک میں آپ کو اس کا ٹپ دے دوں وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ پازیٹیو رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہاں پہ کسی قسم کی نیگیٹیوٹی، کسی قسم کی جو ہے وہ تخریب کاری کا وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ تاثر نہیں دینا کہ ان کو لگے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہاں پہ پراپر مطلب جس طرح سے آپ کو لگتا ہے فوراً آپ کو جو آنسرز مائنڈ میں آتے ہیں، لیکن اس میں آپ کوشش کریں کہ آنسرز اس طرح سے ہوں کہ وہ پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی بھی بات کا آنسر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ایکسپریشن سے یا آپ کے الفاظ کے جو سلیکشن ہوتی ہے وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو پرسیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی، ہم زیادہ ٹائم اس پہ نہیں ضائع کرتے، ہم اپنا جو ہے وہ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنرل انٹرویو کے اندر جو سب سے پہلے چیز پوچھی جاتی ہے وہ آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ سے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہاں سے میٹرک کیا، کہاں سے آپ نے انٹر وغیرہ کیا، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ پھر وہ تھوڑی بہت ڈسکشن جو ہیں وہ آپ کے مارکس کے اوپر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو آپ کی ڈگریز ہوتی ہیں یا آپ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آلریڈی پڑے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں آپ کے مارکس جو ہیں اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز کہیں آئے ہوں، تو وہ آپ سے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے میٹرک میں اچھے مارکس تھے، پھر آپ کے انٹر میں کم کیوں ہو گئے، یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ سے اکثر پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کی فیملی کا پوچھتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ فیملی میں پیرنٹ کیا کرتے ہیں، سبلنگز کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے آپ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کا نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی مطلب باقی بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، یا اس طرح کی انفارمیشن جو ہے نا وہ فیملی کے ریلیٹڈ وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے کرنٹ افیئرس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی سوسائٹی کے جو افیئرز ہیں، جو آج کل آپ کو لگتا ہے کہ سوشل ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو پریویل کر رہے ہیں، لائک جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افغانستان میں ایک نیا جو ہے وہ نیا جو ایشو یا نیا ایک پوائنٹ جو ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے۔ اس طرح پاکستان میں ڈفرینٹ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کافی ڈسکشن چل رہی ہیں، تو اس طرح کے جو سوسائٹی کے افیئرز ہیں ان کے اوپر وہ آپ کی رائے، یہ اوپینین بیسڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لائک آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے وہ پوچھیں گے، یا اس طرح سے کسی بھی حوالے سے، جیسے ڈفرینٹ مطلب ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم نے معاشرے میں چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو اس میں کس کا کردار جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کس کو رول پلے کرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ سے جنرل نالج کے حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک دم سے وہ کوئی کویسچن آپ سے پوچھیں گے، جیسے وزیر خارجہ کا نام بتا دیں، وزیر داخلہ کا نام بتا دیں، وہ جو گوادر کے حوالے سے پوچھ لیں گے، یا کسی اور پورٹ کے حوالے سے پوچھ لیں گے، یا کسی بھی جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ جنرل نالج کے حوالے سے چیزیں
آج کل جو ہیں وہ چل رही ہیں، تو اس حوالے سے وہ پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سرپرائز آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ سے وہ ٹیکنیکل کویسچن پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک اگر آپ کا سبجیکٹ فزکس ہے یا کیمسٹری ہے یا کیمیکل انجینئرنگ ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، تو آپ کے سبجیکٹ میں سے وہ چیزیں جو ہیں وہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک ایک دم سے آپ آنسر کر رہے ہوں گے کسی چیز کا، اور وہ آپ کے سبجیکٹ کا جو ہے وہ پوچھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں بیسیکلی وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے جو ہے مینٹلی کتنے پریزنٹ ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک دم سے آپ سوئچ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ اور کوئی نارمل سا کویسچن پوچھ لیتے ہیں یا کوئی بہت کمپلیکیٹڈ بھی پوچھ لیتے ہیں، تو بہرحال آپ کو اس چیز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے وہاں پہ۔ اس کے بعد جی وہ آپ سے ہابیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ مسٹ کویسچن ہوتا ہے، ہر انٹرویو میں ہوتا ہے، اور ہابیز سے وہ لوگ یہ جج کرتے ہیں انٹرویو پینل والے کہ آپ کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہے، یا آپ اپنا فارغ وقت کس طرح سے گزارنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جو بندے کی ہابیز ہوتی ہیں اسی طرح سے ہی بندے کی پرسنالٹی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہابیز کے بارے میں لازمی پوچھتے ہیں، اور ہابیز جو ہیں وہ وہاں پہ وہی مینشن کرنی چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہابیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہاں پہ تھوڑا امپریس کرنے کے لیے آپ وہاں پہ کچھ ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ میں نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ اوائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کرنٹ ورک کا پوچھتے ہیں کہ آپ مطلب اس سے پہلے کیا کر رہے ہیں، لائک اگر آپ نے گریجویشن کر لی ہے اور تھوڑا سا ٹائم اندر گزر گیا، لائک 1 سال کا عرصہ گزرا ہے یا 6 ماہ کا، تو وہ پوچھیں گے کہ آپ نے اس میں کیا کیا ہے یا آپ ابھی کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی جاب وغیرہ ہے تو اس کا وہ پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے لائکس اور ڈس لائکس کا پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا، آپ کو غصہ کب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی پوری پرسنالٹی پروفائلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو ہر ڈائمینشن سے جو ہے وہ چیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ لائکس ڈس لائکس میں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ غصہ کب آ رہا ہے، آپ کو کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں، کیا چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ جو وہ آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں، وہ آپ کی جو سٹی آف ریزیڈنس ہے اس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں۔ لائک اگر آپ کہیں جی آپ لاہور سے ہیں یا آپ اسلام آباد سے ہیں یا پشاور سے ہیں، تو اس میں وہ پوچھیں گے کہ وہاں کی کوئی پرسنالٹی، یعنی سٹی کا تو وہ نہیں پوچھیں گے، لائک سٹی میں تو آپ کو جو ہے آپ کا نالج اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے جو ایریا ہوتا ہے نا، جیسے مجھے یہاں پہ ویسے مینشن کرنا چاہیے تھا ایریا آف ریزیڈنس، کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں، لائک آپ کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں یا کسی خاص ٹاؤن وغیرہ میں رہ رہے ہیں، تو وہاں کی وہ کوئی نہ کوئی فیمس پرسنالٹی پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی فیمس پلیس وہاں کی پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بہت انٹرسٹنگ کویسچن پوچھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو آپ نے اگر اپنے سٹی میں پہنچنا ہے تو آپ کس طرح سے پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ لائک ایون وہ کبھی کبھی ڈسٹینس پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ کتنے کلومیٹر ہے، لائک سرگودا، سوری اگر آپ سرگودا کی بات کرتے ہیں یا لاہور کی بات کرتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ ملتان یا کسی بھی سٹی کی بات کرتے ہیں، تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کا لاہور سے کتنا ڈسٹینس بنتا ہے، اسلام آباد سے کتنا ڈسٹینس بنتا ہے، اس طرح کی وہ باتیں جو ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ڈائریکشن پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں سے اگر آپ نے جانا ہو تو کس طرح سے جائیں گے۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ جو چیز وہ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اٹامک انرجی میں کیوں آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ تو اوبیس ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو وہ آپ سے لازمی پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارا ڈپارٹمنٹ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہماری آرگنائزیشن میں کیوں آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے آپ کے پاس ایک کنکریٹ آپ کے پاس آنسر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ایک ویلڈ جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہونی چاہیے کہ آپ مطلب آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا بہت شوق ہے جی میں یہاں پہ آنا چاہتا ہوں، اس شوق کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ ریزن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لائک اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کو اٹامک انرجی میں جو کام ہو رہا ہے وہ پسند ہے، تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اٹامک انرجی کا ڈسپلن جو ہے وہ اچھا ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ آپ کے پاس کمنٹس ہونے چاہیے کہ آپ اٹامک انرجی میں کیوں آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ بالکل ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے بہت شوق ہے جی میں تو جو ہے وہ بڑا شوقین ہوں، صرف ان باتوں سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، آپ نے جو ہے پراپر وہاں پہ بتانا ہوگا کہ اٹامک انرجی آپ کیوں جوائن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے پیاس کے بارے میں پوچھتے ہیں، جی آپ پیاس میں کیوں آنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے،
کہ آپ پیاس میں کیوں آ رہے ہیں، کیوں یہ سپیریئر ہے باقی یونیورسٹیز سے، یا کیوں یہ آپ کو بہتر لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. اس کے بعد جنرل ایبیلٹی اور آئی کیو لیول جو ہے وہ آپ کا لازمی چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جنرل ایبیلٹی مینز اس طرح کے کویشچن پوچھ لیں گے جی ارتھ کویکس کیوں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا فلڈز کیوں آتے ہیں، یا موسم جو ہے وہ کیسے چینج ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں پوچھ لیں گے. اور آئی کیو لیول میں وہ آپ کا آئی کیو بھی چیک کریں گے کہ لائک سمپل ارتھمیٹک کے کچھ کویشچنز ہوں گے وہ پوچھ لیں گے آپ سے کہ 4 کا 7% بتائیں وہ کتنا ہوتا ہے، یا 2+5 کریں گے اور اس میں سے 1 مائنس کریں گے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے، اور وہ چیک کریں گے کہ آپ آئی کیو لیول میں کہاں پہ ہیں. اس کے بعد ایک ڈسکشن یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ سلیکٹ نہیں ہوتے تو جو ہے وہ کیا کریں گے آپ، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا نیکسٹ فیوچر پلان جو ہے وہ پوچھتے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گا. ویسے تو ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ وہ اس نے کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے، لیکن پیاس میں یا اٹامک انرجی میں اگر آپ کے فیوچر میں پلانز ہوں باہر جانے کے، لائک آپ کو یہ شوق ہو کہ میں نے ٹریولنگ کرنی ہے، میں نے باہر جا کے پڑھنا ہے، یا میں نے ابراڈ سیٹل ہونا ہے، یا اس طرح کے اگر بندے کے ہوں تو اس چیز کو تھوڑا سا یہ ڈسکریج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لائک اگر آپ ان کو زیادہ یہ کہیں گے نا کہ جی میں ریسرچ پیپر پہ کام کر رہا ہوں، میں پی ایچ ڈی کی اپلیکیشن پہ کام کر رہا ہوں، میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہا ہوں باہر، تو مے بی وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ٹکنے والا ہے یا نہیں ٹکنے والا. تو اس چیز کو آپ نے بہت کیئرفلی جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس چیز میں آپ نے پراپر ان کو اپنے ایمبیشنز بتانے ہیں کہ آپ لائک اگر آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں، واقعی آپ کو ہے کہ جی مجھے شوق ہے اٹامک میں جانے کا، تو پھر آپ نے خود کو تھوڑا سا اس حوالے سے شارپ کر کے جانا ہے. اس کے بعد آپ کے فرینڈس کا پوچھتے ہیں، جی فرینڈس ہیں یا نہیں ہیں، کتنے فرینڈ ہیں، کون سا فرینڈ جو ہے وہ آپ کا اچھا ہے، بچپن کے دوست کتنے ہیں، اسکول کے دوست کتنے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں وہ پوچھتے ہیں. اس کے بعد ڈریسنگ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی انٹرویو میں جیسے یہ نہیں کہہ رہا پیاس میں ہی، کسی بھی انٹرویو میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈریسنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈریسنگ میں لازمی نہیں کہ آپ نے پینٹ کوٹ ہی پہننا ہے، آپ شلوار قمیض پہن سکتے ہیں، ساتھ آپ کوئی پراپر ویسٹ کوٹ وغیرہ جو ہے وہ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر پینٹ کوٹ پہن رہے ہیں تو ٹائی لازمی یوز کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ڈسکشن وہ آپ سے کرتے ہیں وہ بکس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اسلامک بکس کے اوپر بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اسلامک بک کون سی پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اس کا آتھر کا نیم بھی پوچھتے ہیں ایون. اور میتھمیٹکس کی جو آپ نے ریسنٹ کوئی بھی بک پڑھی ہوتی ہے اس کا نیم وغیرہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون سی بک پڑھی ہے اور اس کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح اسلامک ہسٹری کے کویشچنز بھی وہ آپ سے کبھی کبھار کر لیتے ہیں، اور تھوڑا بہت آپ کا وہ نالج چیک کرتے ہیں اس حوالے سے. اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکشنز کر لیں کہ کون سی ڈائمینشنز ہیں جن سے وہ آپ سے جن ڈائمینشنز پہ وہ آپ سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں کنکلوڈ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ پہ کروں گا کہ ان سب کویشچنز کے آنسر ٹھیک ہونا یا غلط ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. لائک اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سب کویشچنز کے آنسر دے دیتے ہیں ان کو اور بہت اچھے سے دے دیتے ہیں اور وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں آپ کے آنسر سن کے، تو اٹس ناٹ شیور کہ آپ سلیکٹڈ ہیں. اور اگر آپ کو کچھ کویشچن اس میں سے آنسر نہیں آتے، لائک اگر وہ جنرل نالج کے کچھ کویشچن کرتے ہیں اور ان کو آپ کو وہ چیز کا نہیں پتہ ہوتا، تو اٹس ناٹ شیور کہ آپ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے، ٹھیک ہے. یہ سلیکشن اور ریجیکشن جو ہے یہ پیور آپ کی پرسنالٹی بیسڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے بالکل پینک نہیں ہونا کسی بھی حوالے سے کہ آپ کو ایک لیٹ سپوز اگر آپ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں وہ تو obvious ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا کسی سوشل ایشو پہ اگر وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کی رائے ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی جنرل نالج کا کویشچن ہے آپ کا، یا کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹ میں سے کویشچن ہے، یا کوئی اور کسی بھی طرح کا کویشچن ہے جو آپ آنسر نہیں کر پا رہے، تو اس میں آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ بس وہاں پہ پرسکون رہیں، کانفیڈنٹ رہیں، ٹھیک ہے. اور جو کویشچن نہیں آ رہا آپ کو، بالکل بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اس پہ سوری کر دیں. لیکن کویشچن سنتے ہی سوری نہ کریں، تھوڑا سا 1-2 سیکنڈ کا ٹائم لیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ کے مائنڈ میں آپ سوچ رہے ہیں اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ کو نہیں آتا، بے شک آپ کو
وہ 10 جنرل نالج کے کویشچن کرتے ہیں یا 10 ٹیکنیکل کویشچن کرتے ہیں اور آپ کو ایک بھی نہیں آتا، تو اس سے آپ نے پینک نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو انٹرویو ہے اس میں آپ کے رسپانس جو ہے اس کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا کہ آپ سلیکٹ ہو یا ریجیکٹ، یہ مطلب ایک کریٹیکل چیز ہے۔ آپ کا جو سبجیکٹ انٹرویو ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے کتنا اچھا وہاں پہ آنسرز کیے ہیں چیزوں کے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو انٹرویو ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ لائک آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اس انٹرویو میں، ٹھیک ہے؟ جسٹ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، جو آپ نے وہاں پہ شو کی، اور جو انہوں نے پرسیو کی، جو انہوں نے جج کیا آپ کو، اسی چیز کے اوپر آپ کی اس انٹرویو کی سلیکشن یا ریجیکشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو پینک نہیں ہونا آپ نے بالکل بھی، آپ نے پراپر جو ہے وہ کانفیڈنٹ رہنا ہے، چیزوں کے جو آنسرز آ رہے ہیں وہ پراپر ایکسپلین کریں۔ ہاں کوشش کریں، مطلب ایک ٹپ ہے، میں آپ کو ٹپ دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ پازیٹیوٹی وہاں پہ شو کریں، ٹھیک ہے؟ مایوسی کی باتیں یا اس طرح نیگیٹو باتیں جو ہیں وہ کوشش کریں ان سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آبویس ہے نیگیٹو لوگوں کو تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے اس میں نہیں رکھنا چاہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اپنے ڈسکشن سے ان کو یہ چیز شو کروائیں گے، یا اپنے ڈسکشن سے یہ چیز شو کروائیں گے کہ میں شاید اتنا زیادہ یہاں نہ رہوں پاکستان میں کہیں چلا جاؤں گا باہر پڑھنے کے لیے، یا اگر آپ ان کو اس طرح کی باتیں شو کرواتے ہیں تو تھوڑا سا وہ بھی ریلیکٹنٹ ہو جائیں گے کہ اس بندے کو ہم جو ہے وہ رکھیں یا نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی موٹی ڈسکشنز تھی جو میں نے آپ سے کی ہیں۔ اس پہ میں چیزیں تو بہت ساری ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 5-7 پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے ہیں، اس سے زیادہ بھی پوائنٹس ہیں اور ان کے اوپر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہیں، تو وہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ ہی 1-2 ویڈیوز جو ہیں وہ جنرل کے لیے اور بنا دوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لیکچر کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے، ہماری اٹینشن کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے، تو وہ 20 منٹس تک آلموسٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو ہے ہم کوئی لیکچر جو ہے وہ سن نہیں پاتے۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری جو ہوگا جنرل کے اوپر ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ بھی میں بناؤں گا، اس میں جو چیزیں باقی جو ڈائمینشن جو پوائنٹس رہ گئے ہیں ان کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا، اور جو آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آیا ہوگا اس ویڈیو کے رسپانس میں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لائک آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئری ہوتی ہے یا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے جو میں نے ابھی مس کیا ہے، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس وغیرہ آپ کریں، اور وہ آپ اپنی رائے جو ہے وہ میرے تک پہنچائیں تاکہ اس پہ مزید جو ہے وہ بہتر ہو کے کام کیا جا سکے۔ تو چلیں جی، یہ لیکچر جہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ جلد ہی ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔